السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں سے پہلا نام ہے حضرت حسین بن حارث کا. حضرت حسین بن کی والدہ سخیلہ بنت خزائی تھیں. ان کا تعلق بنو مطلب بن عبد مناف سے تھا. انہوں نے اپنے دو بھائیوں حضرت طفیل اور حضرت عبیدہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی. ان کے ساتھ حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت عباد بن مطلب بھی تھے. مدینہ میں آپ نے حضرت عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے گھر قیام کیا. روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ مواخات قائم فرمائی. یہ محمد بن اسحاق کے مطابق یہ ہے. حضرت حسین نے غزوہ بدر و احد سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. حضرت حسین کے دو بھائیوں حضرت عبیدہ اور حضرت طفیل نے بھی غزوہ بدر میں شرکت کی. حضرت حسین کی وفات 32 ہجری میں ہوئی. حضرت حسین کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. ان کی بیٹیاں ختیجہ اور ہند تھیں. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. غزوہ خیبر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اللہ عطا فرمایا 100 وسق اللہ عطا فرمایا. ایک وسق جو ہے وہ 60 ساگ ہوتے ہیں اور ایک سا 2.5 شیر کے برابر ہوتا ہے, کچھ کم. اس طرح تقریباً 375 من غلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا ان کی والد کی وجہ سے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد کا نام وہاب بن ربیہ تھا, یہ دوسرے صحابی ہیں جن کا ذکر کروں گا. حضرت صفوان کی کنیت ابو عمر ہے اور آپ قبیلہ بنو حارث بن فہر سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد کا نام وہاب بن ربیہ تھا. ان کا نام ایک روایت میں وہیب بھی آیا ہے. ان کی والدہ کا نام داد بنت حجدم تھا
جو کہ بیضا نام سے مشہور تھیں، اسی وجہ سے صفوان کو ابن بیضا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت سہل اور حضرت سہیل کے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی ان سہل اور سہیل کے علاوہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین خریدی تھی، یہ وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان کی مواخات حضرت رافع بن معلیٰ سے کروائی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی مواخات حضرت رافع بن عجلان سے کروائی گئی۔ ان کی وفات کے متعلق بھی مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت صفوان کو غزوہ بدر میں طعیمہ بن عدی نے شہید کیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ غزوہ بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ نے غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی۔ حضرت صفوان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے بعد مکے واپس لوٹ گئے تھے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ فتح مکہ تک وہیں رہے، یعنی مکے میں رہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سریہ عبداللہ بن جہش میں ابوا کی طرف شامل کر کے بھجوایا تھا۔ بعض روایت میں آپ کی وفات کا سال 18 ہجری اور 30 ہجری اور 38 ہجری بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ہر جگہ یہ ثابت ہے کہ آپ بدری صحابی تھے۔ اگلے صحابی جن کا ذکر ہے وہ ہیں حضرت مبشر بن عبد المنذر۔ حضرت مبشر کے والد کا نام عبد المنذر تھا اور آپ کی والدہ کا نام نصیبہ بنت زید تھا۔ آپ اوس کے قبیلے بنو عمر بن عوف سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مبشر بن عبد المنذر اور حضرت عاقل بن ابو بکیر کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاقل بن ابو بکیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مجزر بن زیاد کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا تھا۔ بہرحال آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں آپ شہید بھی ہوئے۔ حضرت صائب بن ابو لبابہ جو حضرت مبشر کے بھائی حضرت ابو لبابہ کے بیٹے تھے، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مبشر بن عبد المنذر کا مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا اور مان بن عدی ہمارے پاس ان کا حصہ لے کر آئے، ان کے بھائی ان کو بھتیجوں کو حصہ ملا۔ ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین میں سے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی حضرت ابو احمد بن جہش نے قباء کے مقام پر حضرت مبشر بن عبد المنذر کے ہاں قیام کیا۔ پھر مہاجرین پیدل پائے وہاں آنے لگے۔ حضرت مبشر بن عبد المنذر اپنے دو بھائیوں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور حضرت صفاء بن عبد المنذر کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت رفاع 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے تھے۔ غزوہ احد کے دن آپ شہید ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا عامل بنا کر روحہ مقام سے واپس روانہ کیا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ روحہ ایک مقام کا نام ہے، مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مال غنیمت اور ثواب میں حصہ مقرر فرمایا۔ علامہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت مبشر بن عبد المنذر
بنو عمر بن عوف سے تھے. آپ ان انصاری صحابہ میں سے تھے جو بدر میں شہید ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ گویا حضرت مبشر بن عبد المنذر مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم چند روز میں ہمارے پاس آ جاؤ گے. میں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جنت میں ہوں، ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ کیا آپ بدر میں شہید نہیں ہو گئے تھے؟ آپ نے بتایا ہاں، کیوں نہیں، لیکن مجھے پھر زندہ کر دیا گیا تھا. اس صحابی نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جابر، شہادت یہی ہوتی ہے. شہید جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور وہاں آزاد پھرتا ہے. علامہ زرقانی غزوہ بدر کے موقع پر شہید ہونے والے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 2 صحابہ قبیلہ اوس میں سے تھے، جن میں سے ایک حضرت سعد بن خیثمہ تھے. بعض کہتے ہیں کہ طعیمہ بن عدی نے انہیں شہید کر گیا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ عمر بن عبد ود نے انہیں شہید کیا تھا. سمہودی نے اپنی کتاب وفا میں لکھا ہے کہ اہل سیر کے کلام سے ظاہر ہے، یعنی سیرت جو لکھتے ہیں، کہ غزوہ بدر کے موقع پر شہید ہونے والے صحابہ ماسوائے حضرت عبیدہ کے بدر میں مدفون ہیں. حضرت عبیدہ کی وفات کچھ دیر بعد ہوئی تھی اور وہ صفرا یا روحا کے مقام پر مدفون ہیں. طبرانی نے سکہ راویوں سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو بدر کے دن شہید کیے گئے، اللہ ان کی روحوں کو جنت میں سبز پرندوں میں رکھے گا جو جنت میں کھائے پیئیں گے. وہ اسی حال میں ہوں گے کہ ان کا رب اچانک ان پر مطلع ہوگا، ظاہر ہوگا اور کہے گا کہ اے میرے بندو، تم کیا چاہتے ہو؟ بس وہ کہیں گے اے ہمارے رب، کیا اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ جنت میں ہم آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو؟ چنانچہ چوتھی مرتبہ صحابہ کہیں گے کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم پھر سے ویسے ہی شہید کیے جائیں جیسے ہم پہلے شہید کیے گئے تھے. پھر اگلے صحابی ان کا ذکر ہے، ان کا نام ہے حضرت ورقہ بن ایاس. حضرت ورقہ کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے. آپ کا نام ورقہ کے علاوہ بدفع اور بدقہ بھی بیان ہوا ہے. حضرت ورقہ کے والد کا نام ایاس بن عمر تھا. آپ انصار کے قبیلے خزرج کی شاخ بنو لوذان بن غنم سے تعلق رکھتے تھے. علامہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ورقہ کو اپنے 2 بھائیوں حضرت ربی اور حضرت عمر کے ہمراہ غزوہ بدر میں شامل ہونے کی توفیق ملی تھی. حضرت ورقہ کو غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد، غزوہ خندق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیگر تمام غزوات میں شرکت کی توفیق ملی. آپ کی شہادت جنگ یمامہ کے روز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 11 ہجری میں ہوئی. اگلے جس صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت محرز بن نزلہ. آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا. نزلہ بن عبداللہ ان کے والد ولدیت نزلہ بن عبداللہ ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ کے والد کا نام وہاب تھا. آپ کی کنیت ابو نزلہ تھی. آپ گورے اور خوبصورت چہرے والے تھے. آپ کا لقب فہیرہ تھا. آپ اخرم کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. آپ بنو عبد شمس کے حلیف تھے، جبکہ بنو عبد الاشل انہیں اپنا حلیف بتاتے ہیں. حضرت محرز کا تعلق، محرز یا اخرم دونوں نام ہیں آپ کے،
مکہ کا قبیلہ بنو غنم میں بن دودان سے تھا۔ یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے مردوں اور عورتوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی توفیق ملی۔ ان مہاجرین میں حضرت محرز بن نزلہ بھی شامل تھے۔ واقعی کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن اسماعیل کو سنا، وہ کہتے تھے کہ یوم السرح یہ غزوہ ذی قرد اور غزوۃ القابہ کا نام ہے جو 6 ہجری میں ہوا تھا۔ میں سوائے حضرت محرز بن نزلہ کے بنو عبد الاشل کے گھر سے کوئی اور نہیں نکلا۔ وہ حضرت محمد بن مسلمہ کے گھوڑے پر سوار تھے جس کا نام ذواللمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محرز بن نزلہ اور حضرت عمارہ بن حزم کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا تھا۔ آپ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے تھے۔ صالح بن واقدی کے نزدیک صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ حضرت محرز بن نزلہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں ورلے آسمان کو دیکھا کہ وہ میرے لیے کھول دیا گیا ہے، یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہو گیا اور 7ویں آسمان تک پہنچ گیا، پھر سدرۃ المنتہا تک چلا گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری منزل ہے۔ حضرت محرز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ خواب بیان کیا جو فن تعبیر کے ماہر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ شہادت کی خوشخبری ہو۔ پھر ایک روز آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یوم السرح میں غزوۃ القابہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ غزوہ ذی قرد بھی کہلاتا تھا جو 6 ہجری میں ہوا۔ عمر بن عثمان جاشی اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محرز بن نزلہ جب غزوہ بدر میں شامل ہوئے تو آپ 31 یا 32 سال کے تھے، اور جب آپ شہید ہوئے تو 37 یا 38 سال کے قریب تھے۔ حضرت محرز کی شہادت کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت ایاس بن سلمہ نے غزوہ ذی قرد کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ والے واقعہ کے بعد ہم مدینہ کی طرف واپس جانے کے لیے نکلے، پھر ہم ایک جگہ اترے۔ ہمارے اور بنو لحیان کے درمیان ایک پہاڑ تھا، وہ مشرک تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی جو اس پہاڑ پر رات کو چڑھے، گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے حالات پر نظر رکھنے اور حفاظت کی غرض سے جاسوس کا کام دے، یعنی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے ہو جائے، دیکھے کوئی دشمن وغیرہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں اس رات 2 یا 3 مرتبہ چڑھا، پھر ہم مدینے پہنچے۔ پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباح کے ہاتھ اپنے اونٹ بھیجے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، رباح نامی آدمی، اور میں حضرت طلحہ کے گھوڑے کے ساتھ اس پر سوار ہو کر نکلا اور میں اس کو اونٹوں کے ساتھ پانی پلانے کے لیے جا رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر حملہ کیا، ایک قبیلہ تھا، 7 دشمن تھا، اور سب کو ہانک کر لے گیا اور ان کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے رباح، یہ گھوڑا پکڑو اور اسے طلحہ بن عبید اللہ کو پہنچا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ مشرکوں نے آپ کے جانور لوٹ لیے ہیں۔ پھر میں ایک ٹیلے پر مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا اور 3 دفعہ پکارا یا صباحا یا صباحا۔ یہ کلمہ اہل عرب اس وقت کہا کرتے تھے جب کوئی دشمن لوٹنے والا اور غارت کرنے والا صبح کو پہنچتا تھا، اور اس کے ساتھ نعرہ مارتے تھے گویا بلند آواز سے فریاد مانگی جا رہی ہے اور امداد کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ حمایتی جو ہیں وہ فوراً آ جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں اور اس کو دوڑا دیں۔
بعض نے کہا ہے کہ لڑنے والوں کا قاعدہ ہوتا تھا کہ رات ہوتے ہی جنگ بند کر دیتے تھے، اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے تھے۔ یہ دوسری روایت یہ بھی ہے صباحہ کے متعلق، اور پھر صباحہ کہہ کر دوسرے روز لڑنے والوں کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے، اب جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ لغات الحدیث میں یہ وضاحت لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں بہرحال کہ پھر میں ان لوگوں کے پیچھے تلاش کرتا ہوا اور انہیں تیر مارتا ہوا نکلا، اور میں رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ انا ابن الاقوی والیوم یوم الرزا، کہ میں اقوا کا بیٹا ہوں اور یہ دن کمینوں کی تباہی کا دن ہے۔ بس میں ان میں سے جس شخص سے بھی ملتا تو اس کے کجاوے میں تیر مارتا، یہاں تک کہ تیر کا پھل نکل کر اس کے کندھے تک جا پہنچتا۔ میں کہتا یہ لو انا ابن الاقوی والیوم یوم الرزا، کہ میں اقوا کا بیٹا ہوں اور یہ دن کمینوں کی تباہی کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان کو تیر مارتا رہا اور انہیں زخمی کرتا رہا، اور جب میری طرف کوئی گھوڑ سوار آتا تو میں کسی درخت کی طرف آتا اور اس کے نیچے بیٹھ جاتا، یعنی درخت کے پیچھے چھپ جاتا، اور میں اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب پہاڑ کا راستہ تنگ ہو گیا اور وہ اس تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور انہیں پتھر مارنے لگا۔ یہ لوگ جو جا رہے تھے آن رسول وسلم کے جانور لوٹ کے لے کے جا رہے تھے، ان کے پر حملہ انہوں نے اکیلے تھے، پہلے تیر مارتے رہے، پھر کہتے ہیں درے پہ پہنچا، وہاں سے پتھر مارنے شروع کیے، اور میں اسی طرح ان کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں میں سے کوئی اونٹ ایسا پیدا نہیں کیا جسے میں نے اپنے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو، یعنی کہ وہ درے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، وہ لوگ آگے دوڑ گئے، اور انہوں نے ان کو میرے اور اپنے درمیان چھوڑ دیا۔ پھر میں تیر اندازی کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 نیزے ہلکا ہونے کے لیے پھینک دیے، یعنی اپنا وزن، دوڑ رہے تھے وہ لوگ، اونٹ تو چھوڑ دیے، اپنا سامان بھی پھر پیچھے پھینکنا شروع کر دیا تاکہ آسانی سے دوڑ سکیں۔ کہتے ہیں جو چیز بھی وہ پھینکتے جاتے تھے میں ان پر نشان کے طور پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہچان لیں، یہاں تک کہ وہ ایک تنگ گھاٹی میں آئے جہاں انہیں بدر فزاری کا کوئی بیٹا ملا۔ وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور میں ایک چوٹی پر بیٹھا تھا۔ فزاری نے کہا یہ کون شخص ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اس شخص نے تو ہمیں تنگ کر رکھا ہے، اللہ کی قسم یہ صبح سے ہم پر مسلسل تیر اندازی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس نے کہا چاہیے کہ تم میں سے 4 آدمی اس کی طرف جائیں۔ حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ ان میں سے 4 آدمی میری طرف پہاڑ پر چڑھے۔ جب وہ میرے اتنے قریب آئے کہ میں ان سے بات کر سکا تو میں نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں سلمہ بن اقوا ہوں۔ اس کی قسم، پھر انہوں نے آگے ان کافروں کو کہا کہ اس کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت عطا کی ہے کہ میں تم میں سے جس شخص کو پکڑنا چاہوں اسے پکڑ سکتا ہوں، لیکن تم میں سے کوئی شخص مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا۔ ان میں سے ایک نے کہا، جن میں 4 آدمی جو آئے تھے، ذرا ڈر گیا، ان میں سے اس نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، اور وہ چاروں پھر واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے درختوں کے درمیان آتے ہوئے دیکھے۔ ان میں سب سے پہلے اخرم اسدی تھے اور ان کے پیچھے ابو قتادہ انصاری تھے اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود کندی تھے۔ میں نے اخرم یعنی حضرت محرز کے گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ چاروں طرف پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ یہ ذرا سا کنفیوژن ہے، میرا خیال ہے وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے لوگ جو بیٹھے وہاں کھانا کھا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اور قریب آ گئے لوگ تو وہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اخرم
یعنی حضرت محرز کو کہا کہ تو ان سے بچ تاکہ وہ تجھے ہلاک نہ کر دیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہنچ نہ جائیں۔ اس نے کہا اے سلمہ، اگر تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور تو جانتا ہے کہ جنت حق ہے اور آگ حق ہے یعنی جہنم حق ہے، بس تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ یعنی اکرم اور عبد الرحمن باہم برسر پیکار ہوئے اور انہوں نے عبد الرحمن سمیت اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، اور عبد الرحمن نے ان کو یعنی اکرم کو حضرت محرز کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور ان کے گھوڑے پر سوار ہو کر مڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار ابو قتادہ نے مڑا اپنے لوگوں میں جانے کے لیے واپس مڑا، تو پھر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ آ رہے تھے ان میں سے ابو قتادہ نے عبد الرحمن کو کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑ لیا اور نیزہ مار کر قتل کر دیا، جو یہ حضرت محرز کو قتل کر کے شہید کر کے کیا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ کہ بس اس کی قسم جس نے محمد کے چہرے کو عزت عطا کی، میں نے دوڑتے ہوئے ان کا تعاقب جاری رکھا، لیکن میں پھر بھی ان کے پیچھے جاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو اور نہ ان کے غبار کو اپنے پیچھے پایا، یعنی بہت آگے نکل گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ایک گھاٹی میں پہنچے جہاں پانی تھا، یعنی وہ لوگ اسے ذی قرد کہتے تھے، وہ لوگ جو مال لوٹ کے لے جانے والے تھے، چور، وہ اس سے پانی پینا چاہتے تھے اور وہ پیاسے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہ اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکے۔ وہ وہاں سے نکلے، ایک اور گھاٹی کی طرف تیزی سے بڑھے، میں بھی دوڑا، میں ان میں سے جس شخص کو پیچھے پاتا یعنی چھپ چھپ کے پیچھے دوڑتا رہا، اور جو پیچھے رہ جاتا تھا اس کے کندھے کی ہڈی میں تیر مارتا، میں کہتا یہ لو انا ابن الاقویٰ والیوم یوم الرزہ، کہ میں اقوا کا بیٹا ہوں اور یہ دن کمینوں کی تباہی کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اقوا کو اس کی ماں کھوئے، کیا صبح والا اقوا جو یہ زخمی کر رہے تھے لوگوں کو، تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ صبح والا اقوا جو صبح سے پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے۔ میں نے کہا ہاں اے اپنی جان کے دشمن، تیرا صبح والا اقوا۔ انہوں نے 2 گھوڑے گھاٹی میں پیچھے چھوڑ دیے، میں ان دونوں کو ہانکتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل پڑا۔ مجھے عامر ایک چھاگل میں تھوڑے سے دودھ میں ملا ہوا پانی اور ایک نئی چھاگل میں پانی لاتے ہوئے ملے، پھر میں نے وضو کیا اور پیا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی پر تھے جہاں سے میں نے ان لوگوں کو صبح بھگایا تھا، ان لٹیروں کو، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے اس پانی کے قریب۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ اور وہ سب چیزیں جو میں نے مشرکوں سے چھڑائی تھیں لے لیں، اور حضرت بلال نے ان اونٹوں میں سے جو میں نے ان سے چھینے تھے ایک اونٹنی ذبح کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلیجی اور کوہان کے گوشت سے بھون رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے لشکر میں سے 100 آدمی منتخب کرنے کی اجازت عطا فرمائیں، آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، تو میں ان لوگوں کو آپ پیچھا کر کے ان سب کو قتل کر دوں، کوئی ان کو خبر دینے والا بھی نہ بچے، ان کے قبیلے کو جو یہ سامان لوٹ کے لوٹے تھے، لوٹ کر لے جانے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنسے، یہاں تک کہ آگ کی روشنی میں آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے۔ آپ نے فرمایا اے سلمہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہ کر سکتے ہو؟ ان سب کو مار دو ان سے پہلے ان کے پہنچنے سے پہلے گھروں میں۔ میں نے کہا ہاں، اس کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اب وہ غطفان کی سرحد پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس جگہ یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ جب حضرت سلمہ بن اقوا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کا دوبارہ پیچھا کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الاقوا ملکتا فسجے، اے ابن اقوا، تم نے جب غلبہ پا لیا ہے تو پھر جانے دو اور درگزر سے کام لو، اور پیچھے جانے کا کیا فائدہ ان کو قتل کرنے کا۔ تو یہ اسوہ ہے۔ ایک تو یہ کہ میں یہ اکیلے جنگ کرتے رہے، حضرت محرز آئے
تو ان پہ حملہ کیا انہوں نے چھپ کے یا کسی طرح، ان کو بہرحال شہید کر دیا۔ پہلی دفعہ تو ان کے گھوڑے کو پکڑ کے انہوں نے پلٹا دیا اور بچ گئے، لیکن پھر حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ ایک تو یہ ان کی شہادت کا واقعہ حضرت محرز کی، دوسرا ان کی بہادری بھی ہے اور ان کو جنگ کے طریقے کا بھی پتہ ہے، انہوں نے کس طرح اقوا نے ان لٹیروں سے سب مال چھینا۔ اور پھر اہم بات یہ کہ جب مال واپس لے لیا اور پھر بھی کہا کہ میں ان کو پیچھا کر کے ان سب کو قتل کر دوں، تو آپ نے فرمایا ان کو جانے دو، چھوڑو، جو مال واپس آ گیا۔ تو یہ وہ اسوہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کو قتل و غارت سے کم غرض نہیں تھی، یہ مقصد نہیں تھا۔ لٹیروں سے اور حملہ واروں سے جب اپنے واپس مال لے لیا اور سب لوگ چھوڑ کر فرار ہو گئے، کچھ زخمی بھی ہو گئے ان میں سے، تو آپ نے بھی کسی قسم کی جنگ اور قتل و غارت کری نہیں پھر وہاں کی۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کو چھوڑو اب جانے دو، وہ چلے گئے ہیں، تو اس دوران میں بنی غطفان کا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیا ہے۔ جب ان کی جلد اتار رہے تھے تو انہوں نے ایک غبار دیکھا، انہوں نے کہا وہ لوگ آ گئے، وہاں سے بھی بھاگ گئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمارے بہترین شاہ سوار ابو قتادہ ہیں اور پیادوں میں بہترین پیادہ سلمہ ہیں، یعنی پیدل چلنے والوں جنگ کرنے والوں میں سلمہ نے ان لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، ایک سوار کا اور ایک پیدل کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹتے ہوئے مجھے اسبا اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تو جب ہم جا رہے تھے کہتے ہیں تو انصار کے ایک شخص نے، جس سے دوڑ میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی مدینہ تک دوڑ لگانے والا ہے۔ اب جنگوں اور دشمنوں کے تنگ کرنے کے باوجود صحابہ اپنی تفریح کے سامان بھی کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو ہلکے پھلکے چیلنج دیتے تھے تاکہ وقت بھی گزر جائے اور ذہنی دباؤ بھی جو ہے مستقل دشمنوں کا وہ بھی کچھ کم ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے دوڑ لگائے، کیا کوئی دوڑنے والا ہے؟ کہتے ہیں کئی دفعہ انہوں نے بار بار دہرایا، تو میں نے جب بات سنی تو میں نے کہا اسے، دوسرے صحابی کو چھیڑ کے کہ تم کسی معزز کی عزت نہیں کرتے، کسی بزرگ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مجھے نہیں کسی کا خوف۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اس آدمی سے دوڑ لگانے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لگاؤ اگر تم چاہتے ہو۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ چلو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاؤں موڑے اور چھلانگ ماری اور دوڑ پڑا، اور میں 1 یا 2 گھاٹیاں اس کے پیچھے دوڑا۔ پھر میں اپنی طاقت بچا رہا تھا، پھر میں آہستگی سے اس کے پیچھے دوڑا، پھر میں تیز ہوا، اسے جا لیا، دوڑ لگتی رہی۔ وہ سب سے دوڑنے والا تیز شخص تھا مدینے کا۔ کہتے ہیں میں بھی ساتھ اور تیز ہو کے میں نے اسے پکڑ لیا جا کے۔ میں نے اسے کندھے کے درمیان مکہ مارا، میں نے کہا اللہ کی قسم تو پیچھے رہ گیا۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ میں مدینے تک اس سے آگے رہا، اور پھر ہم صرف 3 راتیں یہاں تک ٹھہرے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، یہاں وہاں ٹھہرے، پھر خیبر کی طرف چلے گئے۔ تاریخ طبری میں غزوہ کی بابت کچھ تفصیلات یوں درج ہیں۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ سے مروی ہے کہ غزوہ ذی قرد دشمن کے پاس سب سے پہلا گھوڑا حضرت محرز بن نزلہ کا پہنچا، جو بنو اسد بن خزیمہ میں سے تھے۔ حضرت محرز بن نزلہ کو اخرم بھی کہا جاتا تھا، اسی طرح آپ کو کمیر بھی کہا جاتا تھا۔ اور جب دشمن کی طرف سے لوٹ مار اور خطرے کے لیے اجتماع کا اعلان ہوا تو حضرت محمود بن مسلمہ کے گھوڑے نے، جو ان کے باغ میں بندھا ہوا تھا، جب اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز سنی تو اپنی جگہ اچھل کود کرنے لگا۔
یہ ایک عمدہ اور سدھایا ہوا گھوڑا تھا۔ تب بنو عبد الاشل کی عورتوں میں سے بعض عورتوں نے بندھے ہوئے گھوڑے کو اس طرح اچھلتے کودتے دیکھا تو حضرت محرز بن نزلہ سے کہا، اے کمیر، کیا آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے اس گھوڑے پر سوار ہوں؟ اور یہ گھوڑا جیسا ہے وہ آپ اسے دیکھ ہی رہے ہیں۔ پھر آپ مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں۔ آپ نے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ پھر ان عورتوں نے وہ گھوڑا آپ کو دیا، آپ اس پر سوار ہو کر چل دیے۔ حضرت محرز انہوں نے اس گھوڑے کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی یہاں تک کہ آپ نے اس جماعت کو پا لیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی، اور ان کے آگے آپ کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت محرز بن نزلہ نے کہا، اے تھوڑی سی جماعت ٹھہرو یہاں تک کہ دوسرے مہاجر اور انصار جو تمہارے پیچھے ہیں وہ بھی تم سے آ ملیں۔ راوی کہتے ہیں کہ دشمن کے ایک شخص نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر وہ گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگا اور کوئی اس پر قابو نہ پا سکا، یہاں تک کہ وہ بنو عبد الاشل کے محلے میں آ کر اسی رسی کے پاس ٹھہر گیا جسے وہ بندھا ہوا تھا۔ پس مسلمانوں میں اس دن آپ کے علاوہ اور کوئی شہید نہیں ہوا تھا، اور حضرت محمود اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ان صحابی کا نام حضرت محمد بن مسلمہ تھا، ان کے گھوڑے کا نام ذواللمہ تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت محرز بن نزلہ حضرت عکاشہ بن محصن کے گھوڑے پر شہادت کے وقت سوار تھے۔ اس گھوڑے کو جناح کہا جاتا تھا اور بعض جانور دشمن کے ہاتھ سے چھڑا لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے روانہ ہوئے اور غزوہ ذی قرد کے پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہرے، اور وہیں اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اور ایک رات وہاں مقیم رہے۔ سلمہ بن اکوع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ 100 آدمی میرے ساتھ بھیج دیں تو میں بقیہ جانور بھی دشمن سے چھڑا لاتا ہوں اور ان کی گردن جا دباتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں جاؤ گے؟ اس وقت تو غطفان کی شراب پی رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 100 میں تقسیم کرتے ہوئے ان میں کھانے کے لیے اونٹ تقسیم کیے جنہیں صحابہ نے بطور کھانے کے استعمال کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے کوئی تعارض نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا، جانے دیا ان لوگوں کو، اور یہی حضرت محضر صرف وہاں شہید ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق گھوڑ سواروں میں سب سے پہلے شہید تھے، اور یہی پہلی روایت میں بھی ہے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے صہیبۃ بن سعد۔ آپ کو صہیبۃ بن حرملہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام سویت بن حرملہ اور سلیت بن حرملہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صہیبۃ کا تعلق قبیلہ بنو عبد الدار سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام حنیدہ تھا۔ آپ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ اکثر سیرت نگاروں نے آپ کو مہاجرین حبشہ میں شامل کیا ہے۔ حضرت صہیبۃ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے گھر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیبۃ اور حضرت عائض بن معاذ کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا تھا۔ حضرت صہیبۃ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی شرکت کی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل بصرہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے اس کی طرف تجارت کے لیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ نعمان اور صہیبۃ بن حرملہ نے بھی سفر کیا، اور یہ دونوں جنگ بدر میں بھی موجود تھے۔ نعمان ذات راحلہ پر متعین تھے۔ صہیبۃ کی طبیعت میں ظرافت تھی۔ اس نے نعمان سے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ جو زاد راہ تھا، سامان تھا، اس کے نگران تھے، کھانے پینے کا انتظام ان کے سپرد تھا قافلے کا۔ انہوں نے ان سے کہا کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک حضرت ابوبکر نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر مجھے کھانا نہیں دو گے تو میں تمہیں غصہ دلاؤں گا۔ یہ پہلے بھی مختصر بیان کیا تھا میں نے واقعہ۔ حضرت صہیبۃ جب جا رہے تھے تو اس دوران میں ایک
قوم کے پاس سے گزرے تو صہیبت نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے میرا ایک غلام خریدو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ صہیبت نے انہیں کہا اس قبیلے والوں کو کہ وہ بولنے والا ہے، غلام یاد رکھنا، اور یہی کہتا رہے گا کہ میں آزاد ہوں۔ جب تمہیں وہ یہ بات کہے تو تم اس کو چھوڑ کر میرے غلام کو میرے لیے خراب نہ کرنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم اسے تجھ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے 10 اونٹنیوں کے عوض اس غلام کو خرید لیا۔ پھر وہ لوگ حضرت نعمان کے پاس آئے اور ان کے گلے میں پکڑی رسی ڈالی۔ نعمان بولے کہ یہ شخص تم سے مذاق کر رہا ہے، میں آزاد ہوں، غلام نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اس نے تمہارے بارے میں پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ تم یہی کہو گے، اور وہ پکڑ کے لے گئے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور لوگوں نے اس کے متعلق آپ کو بتایا تو آپ ان لوگوں کے پیچھے گئے اور ان کو ان کی اونٹنیاں واپس دیں اور نعمان کو واپس لے آئے اور یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، مذاق کیا۔ اس طرح کے مذاق بھی چلتے تھے صحابہ میں۔ بہرحال جب یہ لوگ واپس پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک اس سے حاضر اٹھاتے رہے۔ آن وسلم بھی اس بات پہ خوب ہنسے اور لطیفہ مشہور رہا 1 سال تک۔ بہرحال منزجہ والا واقعہ متعلق ایک فرق کے ساتھ اس طرح بھی ملتا ہے، بعض کتب میں لکھا ہے کہ فروخت کرنے والے حضرت صہیبت نہیں بلکہ حضرت نعمان تھے۔ صحابہ کے اس ذکر کے بعد جو میں بات مختصراً کہنا چاہتا ہوں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے بارے میں ہے کہ وسع مکانہ کا۔ یہ الہام آپ کو مختلف وقتوں میں ہوا۔ شروع میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے وسع مکانہ کا الہام فرمایا جب آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت شاید 2 یا 3 لوگ میری مجلس میں آیا کرتے تھے اور کوئی مجھے جانتا نہیں تھا۔ پھر مختلف وقتوں میں دوسرے الہامات کے ساتھ بھی وسع مکانہ کا الہام ہوتا رہا، یعنی اپنی مکانیت کو وسیع کرو، اور اس کے ساتھ جو دوسرے الہامات ہیں ان میں خوشخبریوں اور مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ہونے کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء کو الہاماً کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کرو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی تائیدات اور نصرت اور بھی فرمائے گا اور وسائل کے سامان بھی پیدا فرمائے گا، اور پھر اس طرح یہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اور یہی ہمارا تجربہ ہے۔ جماعت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس الہام کو پورا کیا اور ابھی بھی پورا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا غلام ہیں، ہمیں بھی اس الہام کے متعلق مختلف وقتوں میں پورا ہونے کے نظارے دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر الہام اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو کسی بھی معاملے میں حکم دینا یا پیشگوئی کے رنگ میں بتانا، اصل میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی اسلام کی اشاعت اور ترقی کے آپ کے ذریعہ ہونے کی خوشخبری ہے، اور پھر آپ کے بعد سلسلہ خلافت کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی خوشخبری ہے۔ بس ہر قدم جو ہمارا آگے بڑھتا ہے یا جو ترقی ہم دیکھتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا کے میں پھیلانے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اس توحید کے بعد
میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کی طرف آتا ہوں، یعنی وسع مکانک۔ خلافت کے یہاں UK میں ہجرت کے بعد برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، افریقہ اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعت کے پھیلاؤ کے ساتھ مکانیت وسیع ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ مہیا کرتا چلا گیا۔ یہاں جب خلیفہ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آئے تھے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر ایک اپنی نصرت کا نظارہ دکھایا اور اسلام آباد میں 25 ایکڑ زمین جماعت کو خریدنے کی توفیق ملی، اور اس کے بعد مزید اس میں 6 ایکڑ بھی شامل ہو گئی، جہاں جلسہ بھی ہوتا رہا اور کچھ رہائش بھی جماعتی کارکنوں کے لیے واقفی زندگی کے لیے میسر تھی۔ ایک بنگلہ بھی تھا جو خلیفۃ المسیح کی رہائش کے لیے، کچھ دفاتر بھی تھے، ایک بیرک نما جو جگہ تھی اس میں مسجد بھی بنائی گئی تھی۔ اور مجھے یاد ہے جب ایک دفعہ یہاں آیا 1985 میں تو خلیفہ مسیح رابع نے مجھے خاص طور پر فرمایا تھا کہ بڑی اچھی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کر دی ہے مرکز کے لیے بھی۔ کم و بیش یہی الفاظ تھے، اگر معین نہیں۔ اور مجھے یقین ہے اور بعض دوسرے شواہد بھی ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت خلیفہ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں باقاعدہ مرکز بنانے کا ارادہ تھا۔ بہرحال ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اسلام آباد میں نئی تعمیر ہوئی ہے، کچھ دفاتر بہتر سہولتوں کے ساتھ بنائے گئے ہیں، باقاعدہ مسجد بنائی گئی ہے، خلیفہ وقت کی رہائش بنائی گئی ہے، اور واقفین زندگی اور کارکنوں کے لیے گھر بھی تعمیر ہوئے ہیں اور بھی تعمیر ہوں گے۔ لندن میں دفاتر عارضی طور پر گھروں کو دفتر میں تبدیل کر کے استعمال ہو رہے تھے، اور بڑے تنگ کمروں میں مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ کام کی وسعت کی وجہ سے جگہ کی شدید کمی ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ کونسل کو بھی اعتراض رہتا تھا کہ گھر رہائش کے مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، تم نے دفتر بنائے ہوئے ہیں، یہاں سے دفتر ختم کرو۔ عموماً وقتاً فوقتاً شور اٹھتا رہتا تھا۔ اب اس نئی تعمیر سے 3-4 دفاتر جو یہاں گھروں میں تھے وہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد منتقل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد منصوبے کے ساتھ ہی فارنہم میں ایک بڑی 2 منزلہ عمارت بھی جماعت کو مہیا فرما دی، جس میں پریس بھی کام کر رہا ہے، 2-3 میل کے فاصلے پہ ہے یہ عمارت، اور کچھ دفاتر بھی ہیں۔ پھر خدام الانبیاء کو بھی ایک بڑی عمارت خریدنے کی توفیق مل گئی یہاں۔ اس سے پہلے جلسہ گاہ کے لیے حدیقۃ المہدی خریدنے کی بھی قریبی جگہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، 200 سے زائد ایکڑ کی۔ پھر جامعہ جو لندن میں تھا پہلے، یہاں سے منتقل ہو گیا، اور غیر معمولی طور پر کم قیمت پر موجودہ جگہ جامعہ کی اللہ تعالیٰ نے بہتر ماحول اور سہولتوں کے ساتھ عطا فرما دی۔ تقریباً 30 ایکڑ اس کی زمین بھی ہے، اور یہ سب جگہیں اسلام آباد سے 10 سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہیں۔ اسلام آباد کے موجودہ منصوبے کے ساتھ ان تمام جگہوں کے خریدنے کی پلاننگ کوئی پہلے نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا کہ یہ تمام جگہیں ایک علاقے میں قریب قریب اکٹھی ہوتی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مرکز کے ساتھ ساتھ ہی دوسری چیزیں بھی مہیا فرما دیں۔ جامعہ بھی قریب ہونا ضروری ہے۔
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں کو، ان تمام چیزوں کو ایک علاقے میں اکٹھا ہونا ہر لحاظ سے برکت فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ خلیفہ وقت کی رہائش گاہ اور دفاتر وغیرہ بھی وہاں بن گئے ہیں، بڑی مسجد بھی بن گئی ہے، اس لیے اب میں بھی لندن سے انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اسلام آباد منتقل ہو جاؤں گا۔ وہاں منتقلی کے بعد ہر لحاظ سے وہاں کی رہائش بھی برکت ہونے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ فضل فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام آباد سے اسلام کی تبلیغ کے کام کو پہلے سے زیادہ وسعت عطا فرمائے، اور وسع مکانہ کا صرف مکانیت کی وسعت کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کی تکمیل میں وسعت کا ذریعہ بھی بنے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ مسجد فضل کے ہمسایوں کو مسجد آنے والے احمدیوں کی وجہ سے، ٹریفک اور پارکنگ کی وجہ سے غیر ہمسائے جو تھے ہمیشہ تنگی اور شکوہ رہا ہے، اس لیے نئی جگہ ہمسایوں کو اور علاقے کے لوگوں کو نمازوں کے لیے، ویسے بھی اسلام آباد آنے والے جو ہیں ان کی وجہ سے کسی قسم کا شکوہ نہ ہو، اس کا موقع نہ دیں انہیں۔ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، ٹریفک کی پابندی اور احتیاط کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ جہاں تک جمعے کا سوال ہے، عموماً جمعہ یہیں بیت الفتوح میں انشاءاللہ تعالیٰ آ کے پڑھایا کروں گا۔ امیر صاحب کو میں نے کہا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کر کے جماعتوں کو بتائیں گے بھی کہ جن لوگوں نے یا جماعتوں نے اسلام آباد میں جمعہ پڑھنا ہوگا یا جو پڑھنا چاہتے ہیں وہاں کون لوگ ہوں گے، وہاں کی ارد گرد کی جماعتیں ہوں گی، ان میں سے جو بھی پڑھنا چاہیں وہاں جا کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کس علاقے کے لوگ ہوں گے، کس طرح تقسیم ہوگی۔ اسلام آباد کے 20 میل کے علاقے کے ارد گرد کے لوگ تو ہیں، وہ تو وہاں جمع ہو سکتے ہیں، جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال تفصیل جو ہے جماعتوں کو امیر صاحب کی طرف سے متعلقہ صدران کو مل جائے گی۔ 20 میل سے باہر جن لوگوں نے وہاں جمعہ پڑھنا ہے ان کے بارے میں بھی پتہ لگ جائے گا کون کون سی جماعتیں ہیں یا کس طرح ان کی ترتیب دی جائے گی۔ بہرحال دوبارہ میں یہ کہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو اور اس وہاں منتقل ہونے کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر